اب کچھ لوگوں نے کہا کہ نماز تراویح کی رکعتیں 8 ہوں گی، 20 نہیں ہوگی. یہ مسئلہ آج کل بھی آپ کیا چل رہا ہے. 8 رکعتیں ہوں گی، بعض نے کہا 12 رکعتیں ہوں گی، بعض نے کہا کہ 20 رکعتیں ہوں گی. اب 20 والا راجح قول ہے جس پر صحابہ کا اجماع، ائمہ مجتہدین کا اجماع، مفسرین و محدثین کا اجماع، جس پہ پوری امت 1400 سالوں سے عمل کرتی آ رہی ہے. اور پھر سب سے زیادہ یہ دیکھیں کہ جو حجاج کرام رمضان شریف کے مہینے میں حرمین شریفین اگر گئے ہوں، خدا نے نصیب کیا ہو، اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو نصیب فرمائے، یہ مقدس گھڑیاں ہوں اور پھر سامنے بیت اللہ کا دیدار ہو، یہ مقدس گھڑیاں ہو، لمحات ہو، سحری کا وقت ہو، افطاری کا ٹائم ہو، اور پھر سامنے گنبد خضرا کے جلوے ہو، تو کتنا لطف آئے گا. ذرا بولیے آمین. اب یہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے. وہاں پر اگر آپ گئے ہوں رمضان شریف کے مہینے میں تو کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ مکہ میں 8 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. آج سب 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. سبحان اللہ. اونچا بولیے سبحان اللہ. جسے سمجھ میں آ رہی ہے بات. مدینہ میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں جناب؟ 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. تو آپ ہر بات پہ یہ رٹ لگاتے ہیں کہ جی حرمین میں ایسے ہوتا ہے، حرمین میں ایسے ہوتا ہے، مکہ میں ایسے ہوتا ہے، مدینہ میں ایسے ہوتا ہے. تو اس بات پہ کیوں نہیں کہتے کہ مدینہ میں 20 رکعتیں تو ہم بھی 20 رکعتیں پڑھیں گے؟ یہاں پر یہ بات کیوں نہیں کہتے؟ یہاں پر 8 رکعتیں پڑھیں گے، حرمین میں تو 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. تو اس بات کو سمجھے، 20 رکعتیں ہیں تو 20 رکعتیں ہی پڑھیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعتیں پڑھوایا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا، لیکن آپ کے زمانے میں تراویح پڑھانے والے حضرت مولا علی تھے. مولا علی، زمانہ عثمان غنی کا، نماز تراویح پڑھا رہے مولا علی، اور مولا علی 20 رکعتیں پڑھا رہے. اور پھر اسی طرح جب خود مولا علی کا زمانہ آیا تو مولا علی دن کو حکومت کے نظام بھی سنبھال رہے ہیں، رات کو مصلی کی امامت بھی سنبھال رہے ہیں، اور آپ بھی 20 رکعتیں پڑھا رہے ہیں. اور صحابہ پیچھے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. کسی صحابی نے نہیں کہا حضرت آپ 20 رکعتیں کیوں پڑھا رہے ہیں، 8 کیوں نہیں پڑھاتے، 12 کیوں نہیں پڑھاتے؟ تو پتہ چلا کہ سارے صحابہ اس بات پر متفق بھی ہیں کہ 20 پڑھا رہے ہیں تو 20 ہی درست ہے، 20 ہی پڑھی جائیں گی.